الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں قربانی کے حوالہ سے چند مسائل آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قربانی کی حقیقت اور اس کی اہمیت خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے واضح فرمائی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو ان کی حقیقت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ نے اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اس کی اہمیت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا فائدہ ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے ہر بال کے بدلے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار کا یہ انداز کلام بڑا توجہ طلب ہے۔ قربانی کے بال عموماً جانور ذبح کرنے کے بعد کسی کام کے نہیں رہتے، اس کا گوشت وہ استعمال میں آتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد وہ بال جو عموماً کسی کام کے نہیں رہتے، ان کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین جب اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ قربانی کے گوشت کے بدلے میں اللہ رب العالمین کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جب بالوں کے بدلے میں مالک نے ثواب رکھا ہے، حالانکہ وہ استعمال میں نہیں آتے، تو جو اجزاء جانور ذبح کرنے کے بعد استعمال میں آتے ہیں، ان کے بدلے میں مالک تمہیں کتنا ثواب اور کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ عام جانوروں پر تو بال تھوڑے ہوتے ہیں، جن جانوروں پر اون ہوتی ہے ان کے بال تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو اون والے جانوروں کے متعلق کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک موقع پر اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی اجزاء جو ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، مثلاً بال ہیں، اس جانور کے کھر ہیں، یہ جتنے اجزاء ہیں یہ بھی قیامت والے دن تمہارے نیکیوں کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ یہ زائد اجزاء بھی جب تولے جائیں گے تو جو مستعمل اجزاء ہیں وہ تو بدرجہ اولا تولے جائیں گے، ان کے بدلے میں بھی اللہ کریم تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گا، حجاب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، یعنی تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا یہ کام ہے قربانی کرنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہمارے لیے یہ سنت ہے، خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو ہمارے لیے دوہری دوہری نسبتیں ہیں، اس لیے قربانی کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر
شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے، اور جس پر شریعت نے لازم نہیں کیا وہ صاحب نصاب نہیں، یا اس کے اندر وجوب کی دیگر شرائط نہیں پائی جاتی، وہ بھی اگر اپنی طرف سے قربانی کرے تو مالک کریم اسے بھی ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ یہاں چونکہ قربانی کے مسائل آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے، تو اس کو اس ترتیب سے ملاحظہ فرمائیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مخصوص قسم کا جانور جس کی عمر بھی مخصوص ہو، مخصوص قسم کے مخصوص عمر والے جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ مخصوص قسم کے جانور کو مخصوص وقت کے اندر مخصوص عمر والا جانور عبادت کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی ہوتا ہے۔ اس مفہوم کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی تفصیل یہ ہے کہ جانور مخصوص قسم کا ہو، اس کی قسم مخصوص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھریلو قسم کا جانور ہو، ایسا جانور ہو جس کو اہلی جانور کہا جاتا ہے، وہ جنگلی یا وحشی جانور نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر جنگلی جانوروں میں وہ جو 3 قسمیں ہیں جانوروں کی جن کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ، گائے یا بکری، یا ان کی دیگر اس جنس کی قسمیں، مثلا بھینس ہے تو وہ گائے کے اندر شامل ہے، اسی طرح دمبا یا بھیڑ ہے تو وہ بکری کے اندر شامل ہے۔ یہ 3 قسمیں، اونٹ، گائے، بکری، اپنی تمام انواع سمیت یہ قربانی کے جانور ہیں، خواہ نر ہوں خواہ مادہ ہوں۔ ان میں جو مادہ ہیں وہ خصی ہوں یا نہ ہوں، بہر صورت یہ مخصوص قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، اور ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ یہ مخصوص جانور بھی گھریلو قسم کے جانور ہوں، یہ وحشی قسم کے جنگلی قسم کے جانور نہ ہوں۔ حتیٰ کہ اگر جنگلی گائے جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے وہ اگر کسی نے ذبح کی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ گھریلو ہی جانور ہونے چاہیے، اور گھریلو جانوروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر کے اندر ہی پالا جائے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ خواہ گھر میں پالیں، خواہ کوئی ڈیرے پر پالے، خواہ کوئی اپنے فارم پر پالے، جانور پلیں جہاں بھی، ان کی قسم یہ گھریلو قسم ہے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ دوسری جو اسی تعریف کے اندر قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کی یہ جو قسمیں ہیں، گائے ہو، اونٹ ہو یا بکری ہو، ان قسموں کے اندر نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا نہ ہو، یہ سارے برابر ہیں، بلکہ اگر نر خصی ہو تو زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے کہ اس کا گوشت زیادہ عمدہ ہوتا ہے، زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں اگر کوئی خنثی جانور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، یا نر کی ہوگی یا مادہ کی ہوگی، خصی ہونا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی میں نر اور مادہ دونوں قسم کی علامتیں موجود ہیں جس جانور کے اندر، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ ان جانوروں کے اندر جو نسل کا اعتبار ہوتا ہے وہ ماں کی جانب سے ہوتا ہے۔ سارے جانوروں میں نسل کا اعتبار ماں کی جانب سے ہوتا ہے، نسل میں ان کے والد کا نسب معتبر نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی جنگلی جانور اور گھریلو جانور کی جفتی ہوئی اور اس میں گھریلو جانور پیدا ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور انہی کی جفتی سے اگر کوئی جنگلی جانور پیدا ہوا تو پھر ناجائز ہے۔ ظاہر ہے گھریلو جانور تب پیدا ہوگا جب اس کی ماں گھریلو جانوروں میں سے ہو،
اور اگر نر گھریلو جانوروں میں سے ہو اور اس کی ماں جنگلی جانوروں میں سے ہو تو نسل کا ماں سے اعتبار ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ اصول اس لیے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ولایتی قسم کے جو جانور جن کی پشت پر کوہان نما ایک ابھار سا نہیں ہوتا، ان کی پشت بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور وہ جب آواز نکالتے ہیں تو ان کی آواز بھی عام گائے یا بیلس کی آواز سے ذرا بھاری ہوتی ہے، ثقیل آواز ہوتی ہے، اس جانور کے بارے میں کچھ لوگوں کا، سارے لوگوں کا نہیں، کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹیکے کی پیداوار ہے، یا ان کا جو ماں کے ساتھ جفتی ہوئی وہ نر حلال نہیں تھا، یا اس طرح کی کوئی اپنی دلیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ان کی نسل کے اندر ماں ہی کا اعتبار ہوتا ہے، ماں ان کی گائے ہے، اس کی نسل میں سے یہ گھریلو جانور پیدا ہوا ہے اور یہ گائے ہی کی قسم ہے۔ ان کا والد کوئی تھا نہیں تھا، ٹیکے کی پیداوار ہے یا کسی بھی نر کی پیداوار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، قربانی ان جانوروں کی جائز ہوتی ہے۔ تو مخصوص قسم کے جانور ہونے چاہیے، اور یہ جو مخصوص قسم کے جانور ہیں ان کے بارے میں شریعت مطہرہ نے یہ بھی اصول بیان فرمایا ہے کہ یہ عیب سے بھی پاک ہونے چاہیے، ان کا جسم صحیح سلامت ہونا چاہیے اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور عیب شریعت مطہرہ کسے گنتی ہے؟ عیب کے اندر دو چیزیں گنی جاتی ہیں، ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر جانور کے اندر کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس جانور کی منفعت ہی زائل ہو گئی، اس کا نفع ختم ہو گیا، تو اس منفعت کے زائل ہونے کی وجہ سے بھی اس نقص کو عیب شمار کیا جائے گا۔ مثلا کسی جانور پر اس طرح کا کوئی زخم لگا کہ وہ اب چل نہیں سکتا، اس کی ٹانگ بالکل ہی ٹوٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے اس کا چل نہ سکنا اس کے چلنے کی منفعت کو زائل کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو یہ منفعت زائل کرنے والے اگر عیوب پیدا ہو گئے تو وہ بھی عیب گنے جائیں گے۔ اور اگر منفعت تو زائل نہیں ہوئی لیکن حسن و جمال ان کا زائل ہو گیا، ان کے خد و خال بدل گئے، اور اگر حسن و جمال ان کا زائل ہو گیا تو بھی عیب گنا جائے گا۔ اور حسن و جمال میں رنگ نہیں آتا، جانور کا جو کلر ہے وہ حسن و جمال میں شامل نہیں ہوتا۔ حسن و جمال زائل ہونے میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ شوقین لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ رنگ کا حسن شوقین لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ شوقین لوگ کسی شے کو بھی حسن کا معیار قرار دے کر وہ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، ان کے شوق کا اعتبار نہیں۔ عام جو بیوپاری لوگ ہوتے ہیں وہ جانور کو جس معیار پر پرکھتے ہیں کہ یہ جانور مکمل ہے، حسین لگ رہا ہے، تو وہ حسین ہے، بے شک اس پر تھوڑا سا زخم بھی جلد میں موجود ہو تو بھی اس کے حسن کو وہ متاثر نہیں کرتا، وہ کامل ہی اعضاء ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی منفعت کو زائل کرے یا اس کے حسن کو زائل کرے، اور حسن میں معیار عام لینے دینے والے بیوپاری حضرات کی جو عرف ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے، تو ایسا اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ جانور عیب دار ہے، ورنہ وہ جانور بے عیب ہوتا ہے۔ اس عیب دار کا اصول ذہن نشین رکھنے کے بعد شریعت مطہرہ نے اس کی علماء نے تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ ظاہر ہے جانور ہیں، ایسا تو کم ہی ہوتا ہوگا کہ کوئی جانور جو ہے وہ بالکل ہی ہر بندے کی نظر میں بے عیب ہی ہو، اس کے حسن میں بھی کوئی عیب نہ ہو، یعنی وہ شوقین حضرات کے اعتبار سے، اور اس کے باقی جو اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، ان کے اندر بھی بالکل کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے عیب کا بھی ایک معیار مقرر کیا اور باقی کسی زخم کا بھی ایک معیار مقرر کیا، اور وہ معیار آپ سماعت فرما چکے۔ اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک ایک عضو کے متعلق علماء نے مسائل بڑی تفصیل سے بیان فرمائے، ان کا خلاصہ آپ یوں سماعت فرمائیں کہ مثلا جانور کی آنکھ ہے،
تو اس آنکھ میں اگر کوئی ایسا زخم لگا جس زخم کی وجہ سے آنکھ بالکل ہی زائل ہو گئی، ایک زائل ہوئی یا دونوں زائل ہو گئی، وہ جانور اندھا ہو گیا یا جانور کانا ہو گیا، تو یہ عیب ہے۔ اور اگر جانور اندھا نہیں، کانا نہیں، صرف بہنگا ہے اور اس کو نظر آتا ہے، یعنی وہ رخ ادھر رکھتا ہے اور دیکھتا کسی دوسری طرف ہے، بہنگا ہے، تو یہ اس کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی اسے چوٹ لگی جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی، تو نظر کی کمزوری اگر تیسرے حصے تک ہے تو وہ معاف ہے، وہ عیب نہیں گنی جائے گی، اور اگر تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ نظر کمزور ہو گئی تو وہ جانور کے اندر عیب شمار کی جائے گی۔ یعنی نظر کی تیسرے حصے یا اس سے زیادہ کمزوری یا جانور کا کانا ہو جانا یا اندھا ہو جانا، یہ نظر کے متعلقہ عیوب ہوتے ہیں، ورنہ اگر وہ صرف بہنگا ہے یا تھوڑی سی اس کی نظر کم ہے، ایک یا دونوں، تو یہ عیب نہیں گنے جاتے۔ اسی طرح جانوروں کے جو سینگ ہوتے ہیں ان کے متعلق علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو بھی یہ عیب نہیں، اور اگر پیدائشی سینگ تھے لیکن اب ٹوٹ گئے تو دیکھا جائے گا کہ جڑ سے ٹوٹے ہیں یا نہیں۔ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹے، خواہ اوپر سے ان کا کنارہ ٹوٹا، خواہ درمیان سے ٹوٹے یا جلد کے قریب سے ٹوٹے، لیکن جو جلد کے اندر جڑ ہوتی ہے وہ متاثر نہیں ہوئی، تو یہ تینوں صورتیں کہ اوپر کا کنارہ ٹوٹا، درمیان میں ٹوٹے یا جڑ کے قریب سے ٹوٹے اور جڑ متاثر نہیں ہوئی، ان ساری صورتوں کے اندر جانور عیب دار شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر سینگ ٹوٹے اور جڑ سے ٹوٹ گئے تو ظاہر ہے اب یہ جانور کے دماغ تک زخم پہنچے گا، اس کی وجہ سے جانور کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا۔ جانور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے سینگ ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر ظاہر ہے اگر سینگ تھوڑا سا گھس جائے، ٹوٹ بھی جائے، یا ایک جانور کا سینگ دوسرے جانور کی جلد پر لگے اور اس کی جلد پر خراش آ جائے یا تھوڑا سا زخم بھی آ جائے، تو اس سے جانور عیب دار نہیں ہوتا۔ عیب دار تب ہوتا ہے جب جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹے اور زخم دماغ کے اندر پہنچ جائے، تو یہ جانور عیب دار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی دوسرے جانور کو اس نے سینگ مارا اور اس کا زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ اس کی کھال اس کی جلد سے آگے نکل کر اس کے کسی عضو کو متاثر کرے، جس سے وہ چل نہ سکے، کھا نہ سکے، جس سے اس کا کوئی جسم متاثر ہو، تو پھر وہ دوسرا جانور عیب دار ہوگا، ورنہ صرف کھال کے زخمی ہونے سے وہ جانور دوسرا بھی عیب دار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جانور کا جو ناک ہے، ناک بھی اگر جانوروں نے لڑے ہیں یا کسی جگہ سے گزرتے ہوئے، جاڑی دار چیز سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا منہ مارا اور اس کا ناک زخمی ہو گیا جانور کا، تو ناک بھی اگر کل ناک کا جو حصہ ہے اس کے تیسرے حصے سے کم زخمی ہے، یعنی تھوڑا سا خون نکل آیا، کوئی کانٹا چبھا، تھوڑا سا خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو اس سے وہ جانور عیب دار نہیں ہوگا۔ عیب دار تب ہوگا جب اس کا ناک تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹ جائے، متاثر ہو جائے، تو پھر جانور عیب دار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زبان ہے جانور کی، وہ بھی اگر اتنی کٹے کہ اب وہ جانور چارہ نہیں کھا سکتا، تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کی زبان تھوڑی زخمی تو ہوئی ہے لیکن اس کے چارہ کھانے میں قدرت اس کی موجود ہے، وہ کھا سکتا ہے چارہ، ظاہر ہے تھوڑی سی زخمی ہو تو چارے کھانے کی روٹین تو بدلے گی، یعنی اپنے معمول کے مطابق تو وہ نہیں کھائے گا، لیکن کھائے گا تو ضرور۔ لیکن اگر بالکل ہی نہ کھا سکے پھر عیب ہے، اور اگر وہ کھا سکتا ہے اس زخم کے باوجود تو پھر زبان کا زخمی ہونا یا زبان کے کسی حصے کا کٹ جانا وہ عیب نہیں بنتا۔ اسی طرح جانور کے جو دانت ہیں یہ بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات نئے جانور کے دانت نکلیں
تو پہلے گرتے ہیں نئے نکلتے ہیں. یہ چیزیں عیب نہیں ہوتی. عیب تب ہوتے ہیں جب جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہو کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، یا کچھ ہیں اور اکثر نہیں کہ اب بھی چارہ نہیں کھا سکتا، یا وہ جانور کے دانت تو سارے ہیں لیکن ان میں کوئی بیماری ایسے پیدا ہو گئی کہ وہ اب اس بیماری کی وجہ سے چارہ نہیں کھا سکتا، یا بیماری بھی نہیں دانت بھی سارے ہیں لیکن وہ استعمال ہو کر اتنے گس گئے ہیں کہ اب ان سے چارہ نہیں کھا سکتا. تو دانتوں کے متعلق بھی جس طرح زبان کے متعلق آپ نے اصول سماعت فرمایا کہ اگر زبان میں اتنا نقص ہو کہ چارہ نہیں کھا سکتا تو عیب ہے ورنہ عیب نہیں، اسی طرح دانتوں میں بھی اگر اتنا نقص ہے کہ چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر عیب ہے، ورنہ کچھ دانت ٹوٹنے سے یا تھوڑی بہت ان کے اندر کمی بیشی ہونے سے شریعت مطہرہ عیب شمار نہیں کرتی. یہاں اور اعضاء کے بھی میں عیوب اور ان کے معیارات عرض کرتا ہوں، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو شریعت مطہرہ کے مسائل ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور ہی اس طرح کا خریدیں جس کے اندر وہ دانت زیادہ ٹوٹے ہیں لیکن وہ چارہ کھا لیتا ہے. اس طرح کا جانور خریدنا بہتر نہیں، افضل نہیں. افضل تو وہی ہے جو آپ کو ہر قسم کی خامی سے پاک ہی نظر آئے. جو جتنا اچھا جانور ملے اتنا اچھا جانور لینا بہتر ہوتا ہے. یہ مسائل صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے جانور میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ اس جانور کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ صرف اس لیے مسائل ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ جانور خریدنا چاہیں تو خریدنا وہی جانور چاہیے جس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہ آئے. جانور کی جو دم ہوتی ہے یہ بھی ایک مستقل عضو ہوتا ہے. اس کے متعلق بھی تیسرے حصے سے کم اگر زخمی ہے یا کٹ گئی ہے تو وہ معاف ہے. اگر تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ وہ کٹ گئی ہے تو پھر وہ بھی عیب شمار کیا جائے گا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح جانور کا دماغ ہے، دماغ کے اعتبار سے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر جانور پیدائشی طور پر باولا ہو، پاگل ہو، اس کو جنون ہو تو یہ دماغی مرض ہے. اگر اس کا جنون ایسی نوعیت کا ہے کہ وہ اس کو چارہ کھانے کا ہوش ہی نہیں، خود وہ کھا ہی نہیں سکتا، چارے کی طرف رغبت ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا یہ جنون، اس کا یہ باولا پن یہ عیب ہے. اور اگر اس کی دماغی کیفیت صرف ایسی ہے کہ وہ کسی کو مارتا ہے کسی کو نہیں مارتا، یا وہ ہے اہلی گھریلو جانور لیکن بدکتا ہے، یعنی تھوڑا سا اس میں جنون ہے، تھوڑا سا پاگل پن ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، یعنی چارہ کھانے سے وہ مانے نہیں، رکاوٹ نہیں بنتا، تو پھر اس کی یہ دماغی کیفیت عیب نہیں بنے گی. عیب تب بنے گی جب وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو. اسی طرح اگر جانور کی ٹانگ زخمی ہوئی یا ٹوٹ گئی تو دیکھا جائے گا کہ جو ٹانگ ٹوٹی ہے یا زخمی ہوئی ہے اگر جانور چلتے ہوئے اس کا آسرا لیتا ہے، اس پر تھوڑا سا وزن ڈالتا ہے، بے شک اس کی چال ڈال پہلے والی نہیں لیکن اس پر بھی کچھ نہ کچھ وہ آسرا لیتا ہے، وزن ڈالتا ہے، تو پھر یہ زخم عیب نہیں شمار کیا جائے گا. اور اگر وہ ٹانگ ایسی ٹوٹی یا زخمی ہوئی کہ وہ بالکل لٹکی ہوئی ہے اور جانور چلتے ہوئے اسے زمین پر لگاتا ہی نہیں، یا وہ گھسٹتی ہے اس پر وہ وزن نہیں ڈال سکتا، صرف گھسٹ کر چلتی ہے، یعنی یا تو وہ زمین پر لگتی ہی نہیں وہ اٹھا کر رکھتا ہے، یا زمین پر لگتی ہے تو گھسٹ کر چلتی ہے اور اس پر جانور وزن نہیں ڈالتا، تو پھر یہ ٹانگ کا زخمی ہونا یا ٹوٹا ہوا ہونا یہ عیب شمار کیا جائے گا، ورنہ یہ ٹانگ کے متعلق بھی عیب نہیں ہوتا. اسی طرح جانور کے جو اعضاء ہیں ان میں سے جانور کی جو جلد ہے اس جلد پر اگر کوئی زخم ہو یا خارش ہو، یا خاص طور پر جو پہاڑی قسم کے جانور ہوتے ہیں جن کی جلد پتلی بھی ہوتی ہے اور اس کی جلد کے اندر ایک خاص قسم کا کیڑا بھی ہوتا ہے جس کو میرو کہا جاتا ہے ہماری زبان کے اندر، اس طرح کی اگر جلد ہے وہ
وہ خامی وہ خرابی صرف جلد ہی کے اندر ہے، اس سے اس کا گوشت بھی متاثر نہیں ہوتا اور باقی بھی اس کی منفعت کوئی زائل نہیں ہوتی، تو صرف جلد کا خارشی ہونا یہ عیب نہیں ہوتا۔ عیب تب ہوتا ہے جب ایسا کوئی مرض جلد کے اندر پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے پورا جانور متاثر ہو اور وہ اتنا لاغر ہو جائے، کھانا پینا اتنا ختم ہو جائے کہ وہ بہت ہی لاغر ہو جائے، پھر وہ عیبدار جانور ہے، اس جانور کو نہیں خریدنا چاہیے اور وہ جانور بھی قربانی کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کمزور ہے، یعنی اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو اگر کمزور بہت زیادہ ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں رہا، نکھ نہیں رہی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر ظاہر ہے وہ کمزوری عیب ہے، ورنہ صرف اس کا کمزور ہونا، وہ چل پھر بے شک سکتا ہو، اس کی باہر سے ہڈیوں کی ساخت نظر آ رہی ہو لیکن وہ چل پھر سکتا ہو، تو ایسی کمزوری عیب نہیں ہوتی۔ معمولی سا دبلا ہونا، پتلا ہونا، یہ عیب نہیں۔ عیب کمزوری تب بنتی ہے، دبلا پتلا ہونا عیب تب بنتی ہے جب ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ رہا ہو اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا ہو۔ اسی طرح جو جانور ایسا ہو کہ اس کے بال کاٹ دیے گئے، سارے کاٹ دیے گئے یا بعض کاٹ دیے گئے، وہ بالوں کا کٹ جانا بھی عیب نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آگ لگی، جانور اس آگ سے متاثر ہوا، اس کے بال بھی جل گئے اور جلد بھی ایسی ہو گئی کہ اب دوبارہ بال اگ بھی نہیں سکتے، تو یہ بھی صرف جلد کے اندر خامی پیدا ہوئی، جانور کے باقی وجود کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، وہ فربا ہے، کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جلد پر بالوں کا نہ ہونا یا نہ ہو سکنا یہ بھی عیب نہیں بنتا۔ اسی طرح جو جانور ایسا ہو کہ جو پاک چیزیں بھی کھا لیتا ہے، ناپاک چیزیں بھی کھا لیتا ہے، جس طرح آپ نے مرغیوں کو دیکھا ہوگا، مرغی ویسے قربانی والا جانور نہیں، صرف مثال دینے کے لیے کہ وہ نالیوں سے بھی کھا لیتی ہیں، دانے بھی کھا لیتی ہیں، پاک ناپاک ساری چیزوں پر منہ مارتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جانوروں کی بھی عادت ہوتی ہے، ایسا جانور بھی عیبدار نہیں ہوتا۔ عیبدار وہ جانور ہوتا ہے جو ناپاکی ہی زیادہ کھائے، اس کو جلالہ کہا جاتا ہے، اور ایسا جانور زیادہ ناپاکی پر منہ مارنے والا جانور وہ قربانی کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ جانور کے مختلف اعضاء کے اندر جو عیوب ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے، اور جانور مخصوص ہو، مقصد عیوب سے پاک ہو، اور 3 قسم کا جانور ہو، وہ گائے، اونٹ یا بکری یا اس کی انواع میں سے ہو۔ دوسری شرط جانور کی تعریف میں آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ جانور کی عمر بھی مخصوص ہونی چاہیے۔ مخصوص عمر کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ 5 سال مکمل ہونے چاہیے، 6واں سال شروع ہو چکا ہو، گائے یا بھینس یا بیل یہ 2 سال مکمل ہو، تیسرا شروع ہو چکا ہو، اور بکرا ہو تو اس کا 1 سال مکمل ہو، دوسرا شروع ہو چکا ہو، اور دمبا یہ 6 مہینے کا بھی جائز ہوتا ہے لیکن مطلقاً اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی اجازت تب ہوتی ہے جب 6 مہینے کا دمبا اتنا بڑا ہو کہ وہ سال کے جانوروں میں کھڑا ہو تو ان کے برابر لگے، تو پھر یہ 6 مہینے کا جائز ہوتا ہے۔ ورنہ اگر یہ دمبا بے شک 8-9 مہینے کا بھی ہو لیکن سال کے جانوروں سے چھوٹا نظر آتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ یہ قربانی کے جانوروں کی جو عمریں ہیں، ان عمروں کو عام بندے کے پرکھنے کا جو علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دوندا ہونا جانور کا۔ تو دوندا ہونا صرف علامت ہوتی ہے، ورنہ جواز کا دار و مدار جانور کی عمر پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے جانور پلا ہے اور اس کو یقین ہے کہ جانور کی عمر پوری ہے لیکن ابھی وہ دونتا ہوا نہیں، بلکہ دونتا ہونے سے پہلے جو کھیرا ہوتا ہے جانور وہ بھی نہیں ہوا ابھی، لیکن اس کو یقین ہے کہ جانور میرے سامنے پلا ہے، میرے سامنے اس کی عمر گزری ہے، یقین ہے کہ عمر پوری ہے، تو دونتا نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ لیکن یہ یقین ہمیں تب ہوتا ہے جب جانور ہمارے سامنے ہو یا کوئی قابل اعتماد آدمی بتائے، ورنہ عام طور پر جو منڈیوں میں جانور خریدے جاتے ہیں وہ بیوپاریوں کی زبان جیسی ہوتی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی قابل اعتماد ہوتی ہے، اس لیے کسی اجنبی آدمی سے خریدیں
تو صرف اس کے کہنے سے عمر کا اعتبار، بلکہ اس وقت جب کسی اجنبی سے خریدیں تو اس وقت اس کا دونتا ہونا دیکھ لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔